شاہد احمد خان، مجھے ایک بات بتائیے گا، بیکاز آپ نے اتنے ہائی لیول پہ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور پاور کوریڈورز کے اندر، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران کی ڈپلومسی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، اور وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر جو ہے وہ پیسفل اس کے لیے پرپسز کے لیے ہے. اینڈ آن دا کانٹرری، اسرائیل نے حالانکہ جو حرکت کی ہے وہ بلا اشتعال انہوں نے کیا، اور انہوں نے وہاں پہ ان کی وجہ سے سیولینز بھی مارے گئے، لیکن ویسٹ میں بہت سے ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلط بات ہو رہی ہے. تو ویئر از دا گیپ؟ کہاں پہ فیلئر ہے؟ مبشرہ، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اینڈ گڈ مارننگ فرام باسٹن میساچیوسیٹس. دیکھیے، جو آپ ایران کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، ایران کی ڈپلومیسی از ناٹ اپ ٹو دا مارک. ایران کی ڈپلومیسی از اے کوائٹ فلاڈ اینڈ فیلئر. جان کیری نے براک اوباما کے زمانے سے یہ شروع کیا تھا ایران کو لوپ میں لانے کے لیے، اور اس کی کوئی پرسنل ریزن بھی تھیں، اور اس کی جو باقی جو سیکرٹری کیری کی جو ایک ویژن ہے دنیا میں پیس اینڈ لو اینڈ ہیٹ کو ختم کرنے کی، وہ بھی تھیں. تو ان کا، جان کیری کا سن ان لا از ایرانین امریکن. وہ تو ایک گھر میں بات تھی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے بہت کوشش کی، ایران کو بہت آگے لے کر آئے، ایران کو بہت سپورٹ کیا، ان کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ بات بہت آگے بڑھی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور آیا، تو انہوں نے بالکل اس کو فلپ کر دیا اور الٹا کر دیا. تو وہاں پر بہت بڑا گیپ آیا. ایران کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی تھی. ایران واز ناٹ ایٹ دا لیول. اس وقت ایران کو یہ نیگوشیشن کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیے تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ ڈو اٹ. اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر دیا، تو وہ ختم ہی کر دی. پھر بائیڈن صاحب نے کچھ اس میں پروگریس کی، لیکن اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہو سکی. اب ڈونلڈ ٹرمپ از بیک ان دی گیم اگین. اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے. انہوں نے 60 days کا ایران کو نوٹس دیا، وٹ ایور ہیپنڈ. تو وہ دیٹ، اور 61st ڈے پہ، آن 61st ڈے پہ ایران پر اسرائیل نے اسٹرائک کر دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس کا جو ماڈل ہے نا، اٹ از ٹوٹلی انکالڈ فار، ٹوٹلی فلاڈ، ٹوٹلی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسرائیل کا اٹیک جو ایران پر ہوا، اس کی جسٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کچھ ویسٹرن کنٹریز یا کہہ رہے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. ایران کو آج تو برنی سینڈرز نے بھی کہہ دیا یہی بات. کس نے کہا؟ برنی سینڈرز نے بھی یہی بات کی ہے. جی، تو اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. اٹ از ناٹ فار اور اگینسٹ اینی کنٹری اور اینی نیشن. اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. جب ایک نیگوشیشن ہو رہی تھی تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وچ از ریکگنائزڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز. اس کے اگینسٹ تو نہیں آپ جا سکتے. اور دوسرا ہے اسرائیل کے اندر جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے، نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن. اب وہ ایک اگریسو آدمی ہے، اگریسو ایڈمنسٹریشن ہے. اس کے اپنی شارٹ کمنگز ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو he probably go to jail. He will be held responsible for irregularities he has done in the political process and political system in Israel. تو وہ اس کو اب یہ دیکھیے کہ گوئنگ بیک اگین براک اوباما کے ٹائم سے، اور نیتن یاہو کا کانفلکٹ یہاں یو ایس سے چلتا آ رہا ہے. پریزیڈنٹ اوباما نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. بائیڈن بہت اگریسو رہا اس کے ساتھ. اور ابھی بھی ٹرمپ کا جو اس وقت پوزیشن ہے، وہ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو اٹیک کیا وہ امریکہ کی سورٹ آف اپروول سے نہیں کیا. They were saying it, but it's not the time of the attack. So of course there were some banging on the phone, there were some harsh conversation in the administration, but Israel anyway went ahead and did it. So this is where we are. اور اب اس کو سمیٹنا، اور اس کو ایران کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کے لوگوں کے لیے، ان کی نیشن کے لیے، ان کے کنٹری کے لیے اس جنگ کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیے اسرائیل کیا کرے گا. وٹ اسرائیل ول ڈو. جو اسرائیل کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، اب یہ بھی جو اٹیک کیا، اسرائیل کے 200 جہاز جو تھے اس میں انگیج تھے.
اب وہ کیا کریں گے، وہ نیوکلیر سائٹس پہ جو ان کا الیکٹریکل سسٹم ہے اور جو بھی پاور سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیں گے. They will destroy the roads, they will destroy the bridges, they will destroy the airports. And Iran will be 20 years, at least 20 years behind. تو اس کو وہ نیوکلیر جو فیسلٹیز ہیں جو ڈیپ انسائڈ دا ماؤنٹینس ہیں، نہ اسرائیل کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں اینڈ نہ وہ ان کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو بنکر بسٹر ڈیزی کٹر چاہیے. تو وہ اگر امریکہ ہیلپ کرے تو وہ پرابلی ول ہیپن، بٹ ہوپ فلی اٹس ناٹ گونا ہیپن، کیونکہ اس سے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ لیتے کہ اس سے رجیم چینج ہونی ہے تو اس وقت تو نہیں ہو سکتی. اب تو پیپل ول ریلی اراؤنڈ دس گورنمنٹ اینڈ سپورٹ اٹ. جن جگہ رجیم چینج ہوئی ہیں وہاں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جہاں رجیم چینج ہوئی اس کے بعد وہاں کیا حالات ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر اس سینیریو میں اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو یو کین سی واٹ ہیپن، دی کنٹریز گیٹ ڈسٹرائڈ. ان میں وہ ایک رجیم چینج کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ جو وہ پھر ایک سسٹم سے رجیم چینج ہوتا ہے، لوگوں کی ول سے رجیم چینج ہوتا ہے. ہم ایسے زبردستی پتہ کرتے ہیں. جلال ہمارے ساتھ ہیں. جلال السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرا سچ. وعلیکم السلام بشیر صاحب. جلال مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹس ہمیں ارنا دے رہا ہے ایرانین نیوز ایجنسی کہ اسرائیل کے اندر اتنی ہٹس ہوئی ہیں، اتنا ڈیمیجز ہوا ہے. آپ پیلسٹینین ہیں اور پیلسٹینینز کی بڑی سورسز ہیں اندر، اور آپ کی نظر ہے اس سارے خطے کے اوپر. کتنا ڈیمیج ہوا ہے ریئلسٹکلی اسرائیل کو؟ بہت شکریہ مبشر صاحب. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو سلام اور آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے ناظرین کو. وعلیکم السلام. دیکھیے اس سوال کا جواب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے ایک تو وہ ہے جھوٹا میڈیا ہے، کیونکہ وہ موسٹلی جو ہے وہ شباک انٹیلیجنس کے کنٹرول میں. یعنی کبھی بھی آپ یہ توقع مت کیجیے گا کہ اسرائیل کا میڈیا جو رپورٹس ہے وہ صحیح ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا 20 مہینے سے ہم غزہ جو ہے ہمارے جو ان کا ساتھ چل رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے نقصانات صحیح بتاتے نہیں ہیں. لیکن میرے پاس جو رپورٹس آئی ہے اب تک کہ اسرائیل کے اندر جو ہلاکتی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 6 سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، کچھ نیوز کا بتاتے کہ جی 3 ہیں، کچھ کہتے تھے 6 ہے. اچھا، جو زخمی ہیں وہ 90 اور 100 کے قریب، 90 اور 100 کے درمیان ہے. اگر دیکھیے مبشر صاحب، اگر ہم دیکھتے اس نظر سے ہم دیکھیں گے کہ ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، ایران کو کتنا نقصان ہوا، تو اسرائیل میں جو نقصانات ہوئی ہے ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے برابر میں.